کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا جس کی گھنی سیاہ داڑھی تھی اور اس کا سفید لباس تھا. ہم میں سے اسے کوئی جانتا بھی نہیں تھا، لیکن اپنے وجود کی تر و تازگی کی وجہ سے وہ مسافر بھی دکھائی نہیں دیتا تھا. چونکہ مسافر ہوتا تو آثار سفر اس کے بدن سے ظاہر ہوتے، لگتا تھا جس طرح یہی کسی گلی سے نکل کے آیا ہے. لیکن چونکہ وہ وہاں کا رہنے والا نہیں تھا، ہم میں سے اسے کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا. اب وہ حضور کی خدمت میں آیا، فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، اور اپنے گھٹنوں کو جوڑ کر حضور کے گھٹنوں کے ساتھ ملا کر بیٹھ گیا اور حضور علیہ السلام سے عرض کرتا ہے کہ حضور مجھے خبر دیجئے کہ ایمان کیا ہے. حضور نے ارشاد فرمایا ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان لائے، اس کے رسول پر ایمان لائے، پچھلی کتابوں پہ ایمان لائے، اچھی بری تقدیر پہ ایمان لائے، فرشتوں پہ ایمان لائے. بتایا حضور نے تو اس نے کہا صدقتا، آپ نے سچ کہا. کہتے ہیں ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ خود ہی سوال کرتا ہے اور خود ہی تائید کر دیتا ہے. پھر کہنے لگا اسلام کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تو نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکوٰۃ ادا کرے. اراکین اسلام اس کو بیان کیے. کہنے لگا آپ نے سچ کہا. کہتے ہیں ہمیں پھر تعجب ہوا کہ خود ہی ایک بات کہہ رہا ہے اور خود ہی پھر اس کی تصدیق کر رہا ہے. کہتے ہیں پھر وہ پوچھتا ہے مل احسان، حضور احسان کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے جواباً فرمایا ان تعبد ربک کأنک تراہ، احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ گویا تو اسے دیکھ رہا ہے. اور اگر یہ کیفیت تجھے نصیب نہیں ہوتی تو کم از کم یہ کیفیت نصیب ہو جائے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے. تو وہ کہنے لگا ہاں آپ نے سچ کہا. پھر اس کے بعد اس نے قیامت کی کچھ نشانیوں کے بارے میں سوال کیا تو حضور علیہ السلام نے جواب مرحمت فرمائی. جب وہ شخص اٹھ کے چلا گیا تو حضور نے فرمایا عمر جانتے تھے یہ شخص کون ہے؟ کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول خوب جانتا ہے. فرمایا ھذا جبریل، یہ جبریل امین تھا اور تمہیں تمہارا سکھانے کے لیے آیا تھا. جبریل نے جب امت کو دین سکھایا تو سب سے پہلے یہ بات سکھائی کہ حضور کی چوکھٹ میں بیٹھنے کا ادب کیا ہے. دونوں گھٹنے بچھا کر وہ اس طرح حضور کی چوکھٹ میں ادب کے ساتھ بیٹھا اور اس کے بعد حضور سے اس نے سوالات کیے. تو فرمایا یہ جبریل امین تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے. تو جبریل امین نے جو دین سکھایا، جو چیزیں پوچھی وہ 3 چیزیں تھیں. ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے اور احسان کیا ہے. تو حضور علیہ السلام نے جو طریقت بیان فرمائی وہ یہ تھی کہ اللہ کی عبادت تو اس طرح کرے کہ جس طرح تو اسے دیکھتا ہے. اگر یہ کیفیت مل جائے تو سبحان اللہ، لیکن اگر یہ کیفیت نہیں ملی تو کم از کم یہ کیفیت تو ملے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے. اور اگر یہ کیفیت بھی مل جائے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے تو بتائیے کہ پھر انسان کی زندگی میں کتنا سرور آ جائے گا کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہو تو اس تصور میں ڈوب جائے کہ میرا مالک تو مجھے دیکھ رہا ہے. تو پھر نماز کا کتنا سرور آ جائے گا اس کو. اور جب وہ کوئی اور نیک عمل کر رہا ہو تو اس تصور میں ڈوب جائے کہ میرا مالک میرے اوپر نگاہ لطف فرما رہا ہے، تو پھر اس کی کیفیت کا عالم کیا ہوگا. تو پھر اس کے لیے گناہ کرنا مشکل ہی نہیں محال ہو جائے گا. اس احساس سے پانی نہیں پیتا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو کیا مجھے یہ بتاؤ کہ جب وہ دکان پہ بیٹھ کے ڈنڈی مارتا ہے کہ اللہ اس وقت نہیں دیکھتا؟ جب وہ کسی کی جیب کاٹتا ہے اللہ اس وقت نہیں دیکھتا؟ جب وہ رشوت لے رہا ہوتا ہے اللہ اس وقت نہیں دیکھتا؟ کہ اللہ تعالیٰ صرف رمضان میں دیکھتا ہے، غیر رمضان میں نہیں دیکھتا؟ تو یہ احساس کاش کے اس کے ساتھ لگ جائے کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر گناہ کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہو جاتا ہے. 7ویں کوٹھڑی میں جب سارے دروازے بند کر کے بت کے اوپر موٹا کپڑا ڈال کے زلیخا بولی ہے تالک یوسف اب آ جاؤ نا، اب تو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. تو یہی احساس تھا جس نے روشنی دی. قال معاذ اللہ، کہا اللہ کی پناہ، تو اپنے معبود سے موٹی چادر ڈال کر چھپ گئی، لیکن میرا خدا تو 7ویں کوٹھڑی میں بھی دیکھ رہا ہے. پھر اتنی روشنی برسی، اتنے اجالے اترے کہ گناہ کیا، گناہ کا تصور بھی محال ہو گیا. تو یہ یقین، یہ اذعان کہ میرا مالک مجھ کو دیکھ رہا ہے، انسان کے لیے گناہ کو مشکل ہی نہیں ناممکن بنا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات سے ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ جس کی بہتری کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین میں سمجھ عطا کر دیتا ہے، اس کو دین میں فقاہت نصیب کر دیتا ہے. دولت کا کثرت سے مل جانا یا نہ ملنا یہ کوئی بات نہیں ہے. دولت
اللہ انہیں بھی دیتا ہے جن پہ راضی ہوتا ہے اور انہیں بھی دیتا ہے جن پہ ناراض ہوتا ہے۔ قارون کو دولت دی، فرعون کو دولت دی، بادشاہت بھی دی، حامان ہے، شداد ہے، شدید ہے، کتنے کتنے دولت مند اور تخت و تاج کے مالک گزرے، اللہ ان پہ راضی نہیں تھا، لیکن ان کو بھی دولت دی جن پہ راضی تھا۔ حضرت عثمان غنی کو دولت عطا کی، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ میں سب سے زیادہ دولت مند حضرت عبد الرحمن ابن عوف تھے، ان کو بھی دولت عطا کی، اور بھی لوگوں کو، حضرت سلیمان کو پیغمبری بھی دی، دولت بھی دی، بادشاہت بھی دی۔ تو دولت وہ اسے بھی دیتا ہے جس پہ راضی ہوتا ہے، اور دولت اسے بھی دیتا ہے جس سے راضی نہیں بھی ہوتا، لیکن فقاہت فی الدین، دین کی سمجھ صرف اسے دیتا ہے جس پہ راضی ہوتا ہے۔ تو جس کو دین کا فہم دے دیا گیا، دین کی سمجھ دے دی گئی، اللہ تعالیٰ اس پہ راضی ہے۔ جس کی بھلائی چاہتا ہے، جس کی بہتری چاہتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ جل شانہ دولت دین دے دیتا ہے اور دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام کا ایک اور فرمان سن لیجئے، جو ایسے راستے پہ چلا جس میں وہ علم کی تلاش کرتا تھا، جو علم طلب کرنے کے لیے کسی راہ کا مسافر ہوا، سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، تو وہ جنت کے راستے پہ چلا، جتنے قدم اٹھاتا ہے وہ جنت کی طرف قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو راہ علم کے سفر میں اللہ نے اتنی برکتیں رکھی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے اختیار دیا، یا دولت لے لو، یا بادشاہت لے لو، یا پھر علم لے لو، ان تین چیزوں میں اللہ نے ان کو ایک چیز اختیار کرنے کا اختیار دیا، یا دولت لے لو، یا بادشاہت لے لو، یا علم لے لو۔ انہوں نے کہا مالک مجھے علم دے دے۔ کہا اچھا تو نے علم کو اختیار کیا، دولت اور بادشاہت اس کے صدقے دے دی۔ ایک زمانے میں ایک ملک نے دوسرے ملک پر قبضہ کر لیا، تو جو بادشاہ وقت تھا اس کو گرفتار کر لیا۔ تو جب گرفتار کر کے دربار میں لایا گیا تو وہ جو دوسرے ملک کا محکوم بادشاہ تھا وہ سامنے کھڑا ہے، تو اس نے اس کو کہا کہ میں بھی چونکہ بادشاہ ہوں اور تم بھی اس سلطنت کے شہنشاہ رہے ہو، تو میں تمہیں قتل نہیں کرتا، تمہیں معاف کرتا ہوں، اور اب اس ملک میں میں تمہیں کوئی عہدہ دینا چاہتا ہوں، اب تم بتاؤ تم کون سا عہدہ قبول کرو گے۔ اب ہمارے حکمران ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں وزیر خزانہ لگا دو، لیکن اس نے کہا مجھے معلم لگا دو، مجھے ٹیچر لگا دو۔ تو وہ بادشاہ ہنس پڑا، کہنے لگا پھر دوبارہ بادشاہی چاہتے ہو؟ تو یہ بادشاہی ہے، یہ شہنشاہی ہے۔ تو جو راہ علم پہ چلا وہ جنت کے راستے پہ چلا، اللہ اس کے لیے جنت کی راہیں بھی آسان کر دیتا ہے، اور دنیا پہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو عزتوں سے نوازتا ہے۔ تعلیم و تعلم کا جہان حقیقی جہان ہے۔ تو باقاعدہ 8 سال کا کورس کرے یہ تو ہر شخص کے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن سب کے اوپر لازم ہے کہ وہ ضروریات دین سیکھے، ان میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اگر کاروبار کرتا ہے تو کاروبار کے مسائل، اسی طرح جو ہے وہ کفر، اسلام، بنیادی عقائد، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہر ایک شخص کے اوپر جو ہے وہ سیکھنی واجب ہیں اور ضروری ہیں۔ تو ان کو سیکھنے کے لیے علمی حلقوں میں جانا، بیٹھنا، علماء کی صحبت میں بیٹھنا، یہ اپنے اوپر لازم کر لیں۔ انسان کی زندگی کا پھل، ثمر اور جوہر اس کی اولاد ہے، اور ہر شخص اپنی اولاد کے لیے دکھ جھیل لیتا ہے، مسافتیں کرتا ہے، پردیس کاٹتا ہے، 8 گھنٹے، 10 گھنٹے، 20 گھنٹے مزدوریاں کر لیتا ہے کہ میں اپنی اولاد کو خوشحال کروں، اپنی اولاد کو آسودہ کروں، ان کی ضروریات کو پورا کروں۔ لیکن اگر ان کی اخلاقی تربیت، ان کی مذہبی تربیت، ان کی دینی تربیت نہ ہو سکی تو پھر ہم نے بہت بڑا نقصان کر لیا۔ مجھے ایک عرب شاعر اور دانشور ابو الاسود الدؤلی یاد آئے۔ وہ کہتے ہیں اپنی اولاد کو کہ میں نے تمہارے اوپر احسان کیا، تمہارے پیدا ہونے سے پہلے بھی اور تمہارے پیدا ہونے کے بعد بھی۔ تو اولاد نے سوال کیا کہ ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہمارے اوپر آپ نے کون سا احسان کیا ہے؟ بعد کے احسانات تو سمجھ میں آتے ہیں۔ تو
ابو الاسود کہنے لگا کہ میں ایک شاعر تھا اور شاعرانہ مزاج کے تحت میں جب نکاح کرنے لگا تو میری آرزویں اس اعتبار سے تھی کہ مجھے ایک خوبصورت عورت ملے جس سے میں نکاح کروں، لیکن میں نے جب نکاح کے لیے خاتون کو تلاش کیا تو میں نے اس نقطۂ نظر سے کہ کل مستقبل میں تمہاری اچھی ماں بنے، یہ وہ قربانی ہے جو اپنے جذبات کی دی ہے، تمہارے پیدا ہونے سے پہلے دی ہے، تو یہ احسان میں نے تمہارے اوپر تمہارے پیدا ہونے سے پہلے کیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کا اخلاق اور جس کا دین تمہیں پسند آ جائے اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دو۔ یعنی دیکھنے والی چیزیں کیا ہیں؟ دو حضور نے فرمائی، دین اور اخلاق۔ یہ اگر تمہیں اچھے لگیں کسی شخص میں تو اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دو۔ تو لیکن ہمارے ہاں دولت دیکھی جاتی ہے، اسٹیٹس دیکھا جاتا ہے، ہمارے ہاں اور بہت ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ اسی طرح عورت میں فرمایا کہ عورت سے نکاح کیا جاتا ہے لمالہا، اس کے مال کی وجہ سے، لے حسنہا، اس کے حسن و جمال کی وجہ سے، لے حسبہا، اس کے حسب و نسب کی وجہ سے، لے دینہا، اس کے دین کی وجہ سے۔ 4 وجہ سے عورت سے نکاح کیا جاتا ہے کہ وہ خوبصورت بہت ہے، وہ اچھے خاندان کی چشم و چراغ ہے، وہ مالدار ہے اور وہ دیندار ہے۔ تو فرمایا کہ کامیاب وہ ہوا جس نے دین کی وجہ سے نکاح کیا، چونکہ اگر تمہاری بیوی دیندار ہوگی تو تمہارے بچوں کی بہتر ماں ثابت ہوگی، چونکہ تربیت کا جوہر ماں باپ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر یہ دونوں مل کر کے اولاد کی اچھی تربیت کریں تو ایک صالح معاشرہ تشکیل پاتا ہے، لیکن اگر ماں کوشش کرتی ہے لیکن باپ شامل نہیں ہوتا تو پھر بھی تربیت ادھوری رہ جاتی ہے، اور اگر باپ کوشاں ہے لیکن ماں ساتھ معاونت نہیں کرتی تو پھر بھی اولاد کی تربیت ادھوری رہ جاتی ہے۔ لیکن اگر ان دونوں کی ہم آہنگی ہو اور بچوں کی تربیت ترجیح ہو تو پھر ایک صالح اور اچھی تربیت والی اولاد معاشرے کو نصیب ہوگی، جو معاشرے کا ایک صالح کردار ہوگا، جس سے معاشرتوں میں حسن پیدا ہوگا۔ تو ہمیں اسلام نے جب بچہ پیدا ہوا، اس معمورہ ہستی پہ اس نے قدم رکھا تو سب سے پہلا حکم نامہ یہ دیا کہ اس کے کان میں سب سے پہلی آواز اللہ کی بڑائی کی پڑنی چاہیے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ جب اذان پڑھی جاتی ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس نئے آنے والے مہمان پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے، اذان کی آواز سے بھاگ جاتا ہے۔ اس سے ایک تو ہم شیطان کو بتاتے ہیں کہ اس پر تیرا بس نہیں چلے گا، یہ محمد عربی کا نوکر ہے، اور دوسرا اس بچے کو بتاتے ہیں کہ تجھے مبارک ہو، تو مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا ہے۔ اور جب بچہ بولنے لگے تو سب سے پہلے اس کی زبان پہ لفظ اللہ جاری کرو، سب سے پہلے وہ اللہ بولنا سیکھے۔ طے ہے کہ یہاں کسی نے رہنا نہیں، کسی کا جماؤ نہیں، کسی کا ٹھہراؤ نہیں، تو پھر اس مختصر سی زندگی کو، اس تھوڑی سی زندگی کو جو ودیعت ہمیں کی گئی ہے، منظم کر کے، مرتب کر کے، با مقصد گزارنے کا انتظام کیا جائے، اور اپنی زندگی میں اپنے رب کے حقوق، اپنے ماں باپ کے حقوق، اپنے ہمسایوں کے حقوق، اپنی معاشرت کے حقوق، حتیٰ کہ اپنے آپ کے حقوق، اپنی جان کے حقوق ادا کر کے سرخرو ہو کے اس دنیا سے جانا چاہیے۔ ہمارے ذمہ کوئی قرض نہیں ہونا چاہیے، ہمیں کسی کا حق غصب کیا ہو تو بہت جلدی اس کو لٹا دینا چاہیے، کسی کا دل دکھایا ہے تو اسے معذرت کر لینا چاہیے، کسی کو تکلیف پہنچائی ہے تو اس سے معافی مانگ لینی چاہیے، اور سب سے بڑھ کر ہم نے اگر اللہ جل شانہ کے احکام کو توڑا ہے، اس کے حکم نہیں مانے، گناہوں پہ گناہ کیے ہیں، تو وہ کریم ہے، اس نے توبہ کا دروازہ بند نہیں کیا۔ تو اگر بندہ اس کے حضور حاضر ہو جائے، اس نے کتنے ہی گناہ کیوں نہ کیے ہوں، سمندر کی جھاگ کے برابر بھی اس کے گناہ ہوں، تو جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ انہیں مٹا دیتا ہے۔ تو میاں ہم اللہ کے حضور عرض کریں، توبہ کے لفظ ہم نے بولنے ہیں، باطن کو ستھرا وہ کرنے والا ہے۔
ہم تو اپنے ظاہر کو سنوارنے کی کوشش کریں گے اور باطن اس کے سپرد ہے۔ ایک بزرگ تھے، وہ بازار سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک شرابی نشے میں دھت پڑا ہے اور گندی نالی پہ گرا ہوا ہے اور گندا پانی اس کے منہ سے لگ لگ کے جا رہا ہے۔ انہیں بڑا ترس آیا کہ انسان ہے اور شراب نے اس کا یہ حال کر دیا ہے۔ اس کو وہاں سے اٹھایا اور احترام انسانیت کی وجہ سے اس کا منہ دھویا اور اس کو گھر کا رستہ دکھایا۔ خیر وقت گزر گیا، جب شام پڑی، رات گہری ہوئی، سحری کا وقت آیا تو یہ بزرگ مسجد میں تہجد پڑھنے کے لیے گئے تو دیکھا کہ وہاں مصلی پہ پہلے ہی وہ شرابی بیٹھا ہوا تھا۔ تو حیرت زدہ ہوئے کہ ابھی کل تو میں نے اس کا منہ دھویا ہے۔ تو حیرت سے وہاں کھڑے ہو کے سوچنے لگے، ہاتف سے آواز آئی، اے میرے بندے، تو نے اس کا منہ دھو دیا تھا، میں نے اس کا دل دھو دیا۔ تو وہ سچے دل سے اس کے حضور آئے۔ ہم اپنے ظاہر کو صاف کرنا ہے، اندر کو وہ صاف کر دے گا، باطن کو وہ ستھرا کر دے گا، اندر کی غلاظتیں اپنے کرم سے وہ دور کرے گا۔ تو صاحبو، زندگی تیزی سے گزر رہی ہے، ہم لمحہ لمحہ موت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ ہمارے اٹھتے ہوئے قدم جو ہیں یہ موت کی طرف اٹھنے والے قدم ہیں، قبل اس سے کہ وہ وقت آ جائے کوئی حجت باقی نہ رہے اور پچھتاوا ہو، کاش کہ کسی کے کہنے کو سن لیا ہوتا اور اٹھتے ہوئے جنازوں پہ غور کر لیا ہوتا، ڈوبتا سورج پیغام دیتا تھا اس سے کچھ سمجھ لیا ہوتا، پھیلی ہوئی قبروں سے کچھ سیکھ لیا ہوتا، جوان لاشیں اٹھتے تھے ان سے کچھ سمجھ لیا ہوتا۔ تو اس وقت کے پچھتانے سے بہتر ہے کہ آج میں اور آپ اپنی زندگی کو نیکی کی طرف لے جائیں، اچھائی کی طرف لے جائیں۔ اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہمارے خاندان کے لوگوں کو بھی، ہمارے اعزاء و اقربا کو بھی، ہمارے دوستوں کو بھی، جملہ پیر بھائیوں کو، پوری امت مسلمہ کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اللہ کا ہو جانے کی توفیق دے اور اچھے اور صالح لوگوں کی دوستی اختیار کرنے کی توفیق دے۔ علیہ السلام کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے علوم و معارف کا ایک جہاں آباد کیا اور کائنات کی ہر شے حضور علیہ السلام کو عطا فرمائی، لیکن اس کے باوجود حکم آتا ہے قل رب زدنی علما، محبوب اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کیجئے کہ میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما دے۔ تو یہ وہ دولت ہے کہ فراوانی کے باوجود بھی اس کی طلب ختم نہیں ہوتی، اور خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ عالم الناس ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے بھی اللہ کی بارگاہ میں علم کے اضافے کی دعا مانگی۔ تو ہم اگر 4 لفظ پڑھ جاتے ہیں تو ہمیں مطمئن نہیں ہو جانا چاہیے کہ ہمیں کافی کچھ حاصل ہو گیا۔ طلب علم کے لیے ہمیں کوشاں رہنا چاہیے اور اپنے سفر کو جاری رکھنا چاہیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسد نہیں کیا جا سکتا، محسود کے کھاتے میں اپنے اعمال منتقل ہو جاتے ہیں، لیکن 2 اشخاص سے رش کیا جا سکتا ہے۔ ایک وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا، اس کو درست طریقہ سے خرچ کرتا ہے اور راہ حق میں اس مال کو لگاتا ہے، تو ایسے مالدار پر رش کیا جا سکتا ہے۔ مالدار تو بہت ہے دنیا کے اوپر، لاکھوں کروڑوں لوگ مال و دولت کی فراوانی کے ساتھ بستے ہیں، لیکن یہ توفیق اللہ سب کو نہیں دیتا کہ وہ اپنے مال کو اللہ کی امانت سمجھے اور اس کی ضرورت سے جو زائد مال ہو اس میں سے جہاں ضرورت ہو وہاں خرچ کرے، کشادگی کے ساتھ، گھٹن کے ساتھ نہیں، اور پھر اس یقین کے ساتھ کہ جو میں خرچ کروں گا اللہ اس کے بدلے میں مجھے عطا کرے گا۔ تو یہ یقین جب وہ رکھتا ہے اور راہ خدا میں خرچ کرتا ہے اور خرچ کرتے ہوئے اس کے چہرے پر آثار مسرت کے ہوتے ہیں اور وہ درست جگہ دیکھ کے وہاں خرچ کرتا ہے، تو ایسے مالدار کے اوپر رش کرنا جائز ہے کہ مالک اگر تو مجھے مال عطا کرے تو میں بھی تیری راہ میں یوں خرچ کروں اور ضرورت مند کی ضرورت تک پہنچوں اور صاحب حق تک اس کا حق پہنچاؤں۔ تو ایک تو ایسے مالدار پر جو مال راہ خدا میں خرچ کرے اس پر رش کرنا جائز ہے۔ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ، اور وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا کی، دانائی بخشی، اللہ نے اسے علم کی دولت سے مالا مال کیا، فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا، تو وہ اس علم سے فیصلے کرتا ہے اور اس علم کو آگے پہنچاتا ہے، اس کی تعلیم دیتا ہے۔ تو
تو معلم ہو یا قاضی ہو، تو جب وہ علم سے درست فیصلے کرتا ہے اور معاشرے سے ناانصافی مٹتی ہے، عدل پھیلتا ہے، اور وہ تعلیم و تعلم کا کام کرتا ہے، تو ایسے شخص پر رش کرنا جائز ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میں کہتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو کہ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے اس بات پہ ناز کرتے ہوئے فرمایا انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر مبعوث کیا گیا ہوں۔